وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب رحمان کریم کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے بہت ساری نعمتیں اور توفیقات عطا کرنے کے بعد اپنی پاک کتاب قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے کا موقع، ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج بفضلہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 204 سے 210 تک چند گزارشات آپ کی خدمت اقدس میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما حقہ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کی بڑی عجیب غریب باتیں جو وہ زندگی میں انداز اختیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو بھی اپنی دل کی بات جو اس کے دل میں ہے اس پر گواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات کریمہ میں مناسک حج کے بارے میں اور ذکر الہی کے بارے میں تفصیلاً بات ہوئی، اور ہر رکن کے بعد، اسلام کے ہر اہم امر کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی منافقین کی ایک روش بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ذہن میں ایک بات ابھرتی ہے کہ منافق آدمی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو زبانی دعوے اور ہوتے ہیں وہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، اور دل میں کچھ اور بلکہ اس کے بغض ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اخنس بن شریک ثقفی نامی ایک بندہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایماندار نہیں تھا، صرف اس کا دعویٰ تھا۔ اب اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی بات بھی ہوتی
تو اللہ براہ راست اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرماتے کہ یہ کام ایسا ہے، اس کا ظاہر ایسا ہے اور باطن ایسا ہے۔ اسی طرح مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کا جو اقرار تھا وہ اس کے دل کے ارادوں کے مطابق نہیں تھا، تو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خبردار کر دیا، اور دیگر منافقین کے بارے میں بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کی زبانی دعوے اور ہوتے ہیں اور اندر ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، وہ کہتا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنے دل میں جو بات رکھتا ہوں اس کی بھی اللہ سے تصدیق کروا لوں۔ اور اسی لیے وہ بڑے منصوبے پیش کرتا ہے، بڑے دعوے پیش کرتا ہے، بڑی دل ربا باتیں کرتا ہے، بڑے خوش کن نعرے لگاتا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو منافقین کا جو فعل اور کام ہوتا تھا اللہ اس کو واضح کر دیتا تھا، آج کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے سامنے ایک بڑا ہی خوبصورت انسان، بڑی خوبصورت باتیں کرنے والا، بڑی خوبصورت گفتگو اور بڑی تقریر کرنے والا، اپنے کلام کو الفاظ کا جامہ پہنانے والا، بڑے خوبصورت پیرائے میں گفتگو کرتا ہے، کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ بندہ منافق ہے؟ کس طرح آپ جان پائیں گے کہ بندہ وہ نہیں جو بات کر رہا ہے؟ تو یقیناً اس بات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی موجود ہے، اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث موجود ہے، اور اس دور کے سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح کی باتیں اور کس طرح کا اندر سے کردار ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑالو ہوتا ہے، دوہرے کردار کا بندہ، منافق آدمی کبھی خیر نہیں چاہتا، ہمیشہ اس کا تقاضا شر کا ہوتا ہے، شرارت کا ہوتا ہے، فساد کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو، بات بات پہ اڑ جانا، بات بات پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور اپنی بات کرنے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ غلط بات کر رہا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہے، لیکن اپنے بیانیوں کو ثابت کرنے کے لیے وہ بلا تردد، بلا توقف لوگوں کو جھوٹا قرار دے گا، لوگ جھوٹے ہیں، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ اس کی حیثیت اور کیفیت قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا قرآن کریم نے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب لوگوں کے سامنے اپنا بیانیہ رکھنے کے بعد، اپنی بات کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے، پھر وہ فساد کی کوشش کرتا ہے، اس کا ارادہ فساد کا ہوتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن کریم کے الفاظ بڑے ہی خوبصورت، بڑے جمیل و حسین، کس قدر واضح ہمارے لیے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی نہیں بلکہ وہ یہلک الحرث والنسل، وہ کھیتیاں برباد کر دیتا ہے، وہ نسلیں برباد کر دیتا ہے۔
یہ بات ایک آدمی کے بارے میں ہوئی، لیکن وہ آدمی جو اس سے بھی ذرا اعلیٰ درجے کا ہے، جو لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، جو قائد کی حیثیت رکھتا ہے، جو کسی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو معاشرے میں، سماج میں صاحب حیثیت آدمی ہے، جس کے پیچھے چند افراد موجود ہیں، وہ کس طرح تباہی مچاتا ہے، نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ کھیتیاں، اس وقت کھیتی تھی تو آج ہم کہہ سکتے ہیں وہ انڈسٹریاں تباہ کر دیتا ہے، وہ سارا معاشی نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اپنی غلطی نہیں مانتا، پھر بھی کہتا میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا کہ وہ منافق آدمی ہے، وہ دوغلا ہے، وہ دو رخا ہے۔ ایک رخ اس کا وہ ہے جو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اور دوسرا رخ وہ جو اس کا اندر اور باطنی طور پر اس کے ناطے رشتے رابطے پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں۔ مسلمان قوم، مسلمان جمعیت مسلم امہ میں رہ کر رابطے کہیں اور رکھتا ہے۔ یہی حال مفسرین نے اخنس بن شریق کا بیان کیا، ثقفی کا۔ وہ دنیا کے عظیم ترین انسان، سب سے بڑے لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں قرآن اسی طرح مانتا جس طرح آپ مانتے ہیں، میں حدیث اسی طرح مانتا جس طرح آپ مانتے ہیں، میں شاعر اسلام کی اسی طرح تعظیم کرتا جس طرح آپ کرتے ہیں، لیکن جب اپنوں کے پاس جاتا ہے پھر کہتا کہ نہیں، وہ تو میں نے ان کو راضی کرنے کے لیے بیان دیا تھا، اندر سے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تولا سعی فی الارض، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، واپس پلٹتا ہے تو پھر وہ سارے سازشی منصوبے اپنے ان پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ، ہم تاریخ میں نگاہ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے ایسے افراد، کتنے لیڈرز آئے، کتنے نمایاں لوگ آئے، انہوں نے اپنی چرب زبانی سے، اپنی لسانی قوت سے، اپنی قوت گویائی سے، اپنے بیانیے سے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ پھر جب چل بسے، پھر تاریخ نے اور تاریخ کی آندھی نے وہ مٹی، وہ خاک جب اڑائی ان سے، جب ان کو ننگا کیا تاریخ میں، پھر پتا چلا کہ وہ کتنے خطرناک لوگ تھے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تو منافق کی نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بھی وہ گفتگو کرے گا جھوٹ بولے گا۔ ہمارے کہتے ہیں جس طرح پیر باندھ کے جھوٹ بولنا، بڑے پکے، بڑے ثابت قدمی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وہ خلاف ورزی کرے گا۔ جب وہ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، فلاں وعدہ، نہیں وہ تو میں نے اس وقت کیا تھا، اب میں نے وہ واپس لے لیا ہے۔ میں یو ٹرن کا لفظ اس لیے نہیں بول رہا کہ وہ ایک خاص شخص کے لیے آج کل استعمال ہو رہا ہے، میں وہ نہیں بول رہا۔ بیان واپس لے لینا، اخلافہ، اپنے ہی کیے ہوئے وعدے، اپنے ہی بیان کو واپس لے کے اس کی مخالفت کرنا، اور پھر کہتا ہے وعدہ، یہ تو زبانی وعدے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ سن لیجئے، ایک تو امانت ہم سمجھتے ہیں، عام ہمارے ذہنوں میں ہے کہ کسی کے پاس پیسے، کوئی چیز رکھی جائے تو اس کو وہ استعمال کر لے اور ڈکار مار جائے،
یہ بھی خیانت ہے کہ ایک مطلب کسی مد میں کوئی رقم دی جائے، اس مد کو تبدیل کر کے کہیں اور استعمال کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ کسی ادارے کی تعمیر کے لیے آپ نے لوگوں سے فنڈز اکٹھے کیے، اسپتال بنانا ہے، تعلیمی ادارہ بنانا ہے، ویلفیئر کا کوئی منصوبہ لے کے آیا، لوگوں نے خرچ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ شخص لوگوں کو پانی فراہم کرے گا، پانی کے منصوبے کے لیے اس کو پیسہ دو، پانی کی بڑی کمی ہے۔ لیکن بندہ کہے نہیں، میں چونکہ میری جو تنظیم ہے، میری این جی او، اس میں اس وقت افراد کو فلاں بڑی ضرورت ہے، گاڑیاں چاہیے، نئی گاڑیاں، تاکہ گھومنے پھرنے میں ہمیں آسانی ہو، حالانکہ پہلی گاڑیوں میں گزارا ہو سکتا ہے، یا ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لے۔ یہ سراسر خیانت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کے ہاں بدترین جو بندے ہیں، سب سے برے بندے، ان میں سے وہ شخص ہے جو جھگڑا کرنے والا، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا۔ حقیقت اس کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن وہ حقیقت جاننے کے باوجود، یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں، جانتا ہے وہ، اس کے باوجود لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ ایسے لوگ برادری میں بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں ہوتے ہیں، سماج میں ہوتے ہیں، پارٹیوں میں ہوتے ہیں، جماعتوں میں ہوتے ہیں، تنظیموں میں ہوتے ہیں، ملکوں میں، ریاستوں میں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب ان پہ نگاہ رکھنا وہی رکھے گا جس کو ان تعلیمات کا پتہ ہوگا۔